السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں اردو کے پیپر کے سوالات کا طریقہ کار کہ وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم 1 بائی 1 مختلف کوشچنس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب باری ہے سوال نمبر 5 کی، جو کہ ہوتا ہے نظم کا خلاصہ، اور یہ 10 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے۔ اس کے لیے وقت آپ کے پاس ہوگا 7 سے 10 منٹ۔ آپ نے اس کو ایسے سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ وقف لازم کی علامت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ جو آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں نا، یہ 2 نقطے، اس کو ہم کہتے ہیں وقف لازم یا کہتے ہیں رابطہ، اور یہ ربط قائم کرتا ہے اس ایک فقرے کا دوسرے فقرے سے، یا ایک چیز کا دوسرے چیز سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ شاعر کا نام لکھیں گے، وقف لازم لکھیں گے، یہاں پہ آپ شاعر کا پورا ٹھیک نام لکھیں گے، پھر آپ خلاصے کی ہیڈنگ لکھیں گے بالکل ایسے ہی، اور آپ نیچے لکھیں گے شاعر بیان کرتا ہے کہ۔ اب آپ دل کھول کر اس نظم کی دل نہیں کھولنا، خلاصہ ہے نا، خلاصے میں دل نہیں کھولنا، خلاصے میں دل تنگ کرنا ہے، یعنی آپ نے تھوڑا لکھنا ہے خلاصہ، جسے ہم کہتے ہیں بتاؤ بھئی تم شادی پہ گئی، وہ آپ کی سہیلی سٹوری شروع کر لیتی ہے لمبی ساری، میں گئی، میں دیر ہو گئی، پھر میں رکشہ آیا یا گاڑی آئی، میں اس پہ بیٹھی، میں وہاں پہنچی، تو آپ کہیں گے جلدی خلاصے میں بتاؤ نا، مجھے مختصر سا بتاؤ، یعنی خلاصہ مختصر ہوتا ہے، اور تشریح میں دل کھول کر بیان کرنا چیز کو وضاحت سے۔ تو آپ نے مختصراً اس کے اہم نکات کو تحریر کرنا ہے، اور آپ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ جو نظم کا خلاصہ ہے وہ نظم کے اہم نکات کا مختصراً بیان ہوتا ہے، تفصیل اور طوالت سے گریز کرنا ہے، یعنی غیر ضروری چیزیں نہیں لکھنی، لمبا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ معیاری خلاصہ کیسا ہوتا ہے؟ 7 سے 10 سطور پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 7 سے 10 لائنوں کے اندر آپ نے اس کو وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ تو بچوں، یہ اس کے لیے نا آپ کے پاس جو وقت ہے نا 7 سے 10 منٹ جو آپ کو تقسیم کر کے دیا ہے وقت کی، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ کو اس کو 5 منٹ میں بس لکھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کے مزید 3 منٹ بچ جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور چیز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔